کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے قتل کریں، مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور آگے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اے ایمان والو یہ تمہارے بھائی ہیں، ان دونوں جماعتوں میں صلح کرا دو۔ ان دونوں جماعتوں میں قرآن کہتا ہے اگر مومنوں کی دو جماعتیں، طائفہ لشکر کو کہتے ہیں، طائفہ گروہ کو کہتے ہیں، مومنوں کے دو لشکر آپس میں لڑ پڑے، یہ نہیں کہا کہ پھر تلاش کرو کہ کافر کون مومن کون، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ پھر نتیجے نکالو کہ کافر کون مومن کون، بلکہ یہ کہا لڑ ضرور پڑے ہیں، غلط فہمی ہو گئی ہوگی، کیونکہ بھائیوں میں غلط فہمی ہو جاتی ہے، دو برتن بھی آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، دو بھائیوں میں غلط فہمی ہو جائے، دونوں بے قصوروار غلط فہمی پیدا کرنے والا، قصوروار کون؟ ہاں یہ تلاش کرتے ہیں کہ علی اور معاویہ دونوں بھائی ہیں، علی اور معاویہ دونوں بھائی، ان کو لڑانے والا کون، ان کو لڑانے سازش کرنے والا کون؟ جب ان بھائیوں کی صلح ہوئی اور دونوں لشکروں میں قرآن نیزوں پر اٹھائے گئے کہ ایمان والوں لڑتے کیوں ہو، ہمارے درمیان میں اللہ کی کتاب موجود ہے، آؤ اس پہ فیصلہ کریں۔ قرآن کو دیکھ کر سبحان اللہ پیغمبر کی تیار کردہ جماعت کی تلواریں نیاموں میں آ گئی، فوجی پیچھے ہٹ گئے، دونوں لشکر واپس چلے گئے، اب قرآن پہ فیصلہ ہوگا۔ قرآن کو دیکھ کر مسلمانوں نے سرے تسلیم خم کر دیے، سر تسلیم خم ہو گئے، لشکر واپس ہو گئے۔ اب ملا باقر مجلسی سے پوچھ، حیات القلوب کو پڑھ، شیعہ کتب کو پڑھ، سوال کر کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے رات کی تاریکی میں دونوں طرف سے ایک دوسرے پر تیر چلائے اور رات کی تاریکی میں مسلمانوں کی دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے پہ حملہ آور ہونے کے لیے تیار کیا اور دونوں جماعتیں لڑی، صبح ہوئی، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ دونوں لڑ رہے ہیں دونوں باطل پر، دو آدمی لڑ رہے ہیں کسی عورت کے مسئلے پر بدکاری کی نیت سے، دونوں لڑے دونوں باطل پر، اور دو آدمی لڑ رہے ہیں کس بات پر؟ دو آدمی جھگڑ رہے ہیں کس بات پر؟ دو آدمی جھگڑ رہے ہیں، دو آدمیوں کا تنازع ہے کس بات پر؟ ایک آدمی کہتا ہے میں دین کی زیادہ خدمت کر رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں دین کی زیادہ خدمت کر رہا ہوں۔ ایک آدمی کہتا ہے اس انداز میں خدا زیادہ خوش ہوگا، دوسرا کہتا ہے اس انداز میں اللہ زیادہ راضی ہوگا۔ دو آدمیوں کا تنازع ہے، ایک آدمی کہتا ہے اگر نماز کے اندر رفع یدین کریں تو محبوب کی سنت پر زیادہ عمل ہوگا، دوسرا کہتا ہے رفع یدین نہ کہیں تو نبی کی سنت پر زیادہ عمل ہوگا۔ دونوں لڑ رہے ہیں، دونوں حق پر ہیں۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ دنیا میں عام کر گئے کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، کفری طاقتوں کا پہیا جو جام کر گئے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، ان کے غلام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔